نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی سے اس کے دل کی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو اس سے رات کے درمیانی وقت میں پوچھیں، کیونکہ اس وقت انسان میں فیلنگز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ سائیکالوجی کی ایک تحقیق کے مطابق اگر کوئی شخص زیادہ سٹیٹس یا پوسٹ وغیرہ لگاتا ہے تو وہ زیادہ توجہ کا طلبگار ہوتا ہے۔ انسان جیسی توقع کرتا ہے اسے ویسا ہی ملتا ہے، اس لیے امید رکھیں کہ ہر آنے والا دن آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ بہترین رشتہ وہ ہوتا ہے جس میں پیار کرنے والا آپ کے ماضی کو قبول کرتا ہے، آپ کے حال کی حمایت کرتا ہے اور آپ کے مستقبل کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ خود کو خوش رکھنے کا ہنر جان لیں تو پھر آپ کی خوشی کوئی نہیں چھین سکتا، نہ وقت، نہ حالات اور نہ ہی لوگ۔ ایک عورت کی عمر کوئی معنی نہیں رکھتی، جب تک عورت کو مرد کا سچا پیار ملتا ہے تب تک وہ جوان رہتی ہے۔ عورت کے چہرے کی مسکراہٹ اور چہرے کا نور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کوئی مرد اس سے بے شمار پیار کرتا ہے۔ یہ خود کو ایک مکمل کر دینے والا احساس ہوتا ہے کہ کوئی اس دنیا میں ایسا بھی ہے جو اپنی تنہائی میں آپ کو سوچتا ہے، آپ کی فکر کرتا ہے، آپ کی یاد اس کے ہونٹوں پر ایک میٹھی سی مسکان بکھیر دیتی ہے۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ آپ معاف کر کے اچھے ضرور بنیں، لیکن بار بار اعتبار کر کے الو کے پٹھے مت بنیں۔ زندگی صرف ان لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہے جو اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت بناتے ہیں۔ بزدلوں اور ڈرپوک لوگوں کے لیے قسمت میں گھٹ گھٹ کے مرنا ہوتا ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس قدر قیمتی ہیں، اگر آپ ایک ایسی جگہ نہیں ہیں جہاں آپ کی قدر ہو تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ دنیا کو تم کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے۔ اگر تم سادہ ہوئے تو دنیا تم پر ہنسے گی، اور اگر عقل مند ہوئے تو حسد کرے گی۔ اپنے لیے لڑنا سیکھو، کسی کو اجازت مت دو کہ وہ تمہیں جسمانی اذیت پہنچائے یا تمہیں اپنا غلام بنائے۔ اللہ نے ہم سب کو آزاد پیدا کیا ہے، مگر کچھ انسان ہم سے یہ آزادی چھین لیتے ہیں۔ آزادی واپس لینے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، جان مارنی پڑتی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جب لوگ مصروف رہتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ مصروفیات انہیں زندگی میں خراب مسائل کے بارے میں فکر کرنے سے روکتی ہے۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ نفسیات کہتی ہے کہ جب کوئی تم سے محبت نہیں کرتا تو تمہیں اس بات کا اندازہ ہو ہی جاتا ہے، خواہ وہ تمہیں نہ بتائے، لیکن پھر بھی تمہاری روح اس بات کو محسوس کر ہی لیتی ہے، کیونکہ بے حسی ایک ایسی چیز ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی ضد میں رہتا ہے۔ خود پر قابو رکھنا ایک طاقت ہے، سکون مہارت ہے۔ خود کو ایسے مقام پر لے آئیں کہ آپ کا موڈ کسی کے معمولی حرکت سے تبدیل نہ ہو۔ دوسروں کو اپنی زندگی کی سمت کو کنٹرول کرنے کی اجازت ہرگز نہ دیں۔ اپنی ذہانت پر، اپنے جذبات پر کبھی حاوی مت ہونے دیں۔ خود میں سکلز پیدا کریں تاکہ لوگ آپ کی باتوں کو توجہ دینا اہم سمجھیں اور کسی کے پیچھے نہ بھاگیں۔ خاموشی اختیار کر لیں مگر گلہ کبھی مت کریں۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگیں، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا کوئی وجود نہیں۔ میں سمجھتی تھی کہ زندگی کی بدترین چیز صرف اور صرف تنہائی ہے، مگر ایسا نہیں۔ زندگی کی بدترین چیز ایسے لوگوں کا ساتھ ہونا ہے جو آپ کو تنہائی محسوس کروائیں۔ محبت اور عزت کے لیے بے شک جھک جائیں، مگر محبت اور عزت کسی سے جھک کر نہ مانگیں۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو ہی چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں تو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کریں۔ وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اگر محنت سے انسان امیر ہوتا تو مزدور سب سے زیادہ امیر ہوتا۔ صحیح فیصلہ کرنا سیکھیں۔
ماضی کی غلطیوں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اب خوشگوار زندگی گزارنے کا حق نہیں۔ ان غلطیوں کو یاد کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ آپ ان سے سیکھیں اور کوشش کریں کہ انہیں دوبارہ دہرائیں نہیں۔ زندگی میں بے سکونی کی ایک بڑی وجہ رشتوں کی بے وفائی بھی ہے۔ اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کو سراہنا، ان سے محبتیں نبھانا اور اپنے شوہر کے بجائے غیر مردوں سے تعلقات بڑھانا ایسے ہی ہے جیسے اپنا دین چھوڑ کر غیر مذہب اپنا لینا۔ کامیابی اسی کی ہے جو چیلنجز قبول کرتا ہے، جو جیت مصیبتوں کو سامنا کر کے ملے، لطف اسی جیت کا ہے۔ گھنی مونچھیں، لمبا قد، پیسہ، شان و شوکت، خوبصورت مرد، یہ سب عورت کی ترجیحات نہیں۔ عورت اچھی گفتار، عزت دینے والے مرد کی طرف جلدی راغب ہوتی ہے۔ مرد بھی منافق مزاج ہے، آزاد ذہن عورت سے بھی شادی کر لے تو اسے پردہ کرواتا ہے اور خود بے پردہ عورتوں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ فضول خرچی کی بے شمار قسمیں ہیں اور سب سے بدترین فضول خرچی ان جذبات کی ہوتی ہے جو کسی ایسی عورت پر نچھاور کیے جائیں جس کی وہ مستحق نہیں ہوتی۔ عورت محبت میں دھوکہ نہیں دیتی، عورت مضبوط سہارا تلاش کرتی ہے۔ جب اسے نئے مرد سے زیادہ سہارا ملے تو وہ پرانے مرد کو چھوڑ کر آگے بڑھنے میں دیر نہیں لگاتی۔